وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ بات فرمائی ہے کہ جو حدیث میں آئینہ قرار دیا مومن کو، تو آئینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا کہ اس میں فلاں میں یہ خرابی ہے۔ جو کھڑا ہے سامنے اس کو آئینے سے پتہ چل جائے گا، اسی کو پتہ چلے گا اس کے کیا عیب ہے، کیا داغ لگ گیا ہے، یا کوئی گندی چیز لگ گئی، گندگی لگ گئی ہے۔ لیکن وہ اگر جو برابر میں دوسرا ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہ آئینہ نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ تو مومن کا بھی کام یہ ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو دوسروں سے کہتے پھرنے کے بجائے، دوسروں میں اس کا اعلان کرنے کے بجائے، دوسروں کے اندر اس کو رسوا کرنے کے بجائے اسی کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ مجھے خرابی نظر آئی ہے، اس کی اصلاح کر لو، محبت سے بتائے، پیار سے بتائے، تو کبھی اس سے فتنہ پیدا نہیں ہوگا، اس سے کوئی فساد نہیں مچے گا، دل نہیں خراب ہوں گے، دل آزاری نہیں ہوگی، اور مقصد حل ہو جائے گا۔ تو یہ طنز کا انداز اختیار کرنا یہ بہت بجائے فائدے کے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس سے دل میں شگاف پڑ جاتے ہیں، اس سے دل کے اندر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو طنز کا جو انداز ہوتا ہے، تانے دینے کا طنز کا انداز، یہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جو بغیر طنز کے صاف سیدھی محبت سے پیار سے بات کہہ دی جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہندوستان میں 2 شاعر ہوئے ہیں، دونوں نے اصلاح معاشرہ اور لوگوں کو کی جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں ان کے طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے شاعری کی ہے، ایک اکبر الہ آبادی مرحوم اور ایک اقبال مرحوم۔ تو حضرت والد صاحب تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ان کی اپنی شاعری میں طنز کا انداز اختیار کیا، طنز کا انداز اختیار کیا، یعنی بات جو ہے وہ طنز کے انداز میں کہی۔ مثال کے طور پر انہوں نے بے پردہ عورتیں جو پھرتی ہیں ان کے بارے میں انہیں پردے کی طرف بلانے کے لیے اور بے پردگی کو مٹانے کے لیے اور بے پردگی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ان کے مشہور اشعار ہیں کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں بیویاں، اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی وہ پردہ جو ہے وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہے بے پردہ کر دیا۔ تو اب یہ طنز کے انداز میں انہوں نے بات تو صحیح کہی لیکن طنز کے انداز میں کہی۔ اسی طرح ان کے اشعار میں جگہ جگہ طنز ہے، طنز کا انداز ہے۔ وہ انہوں نے علی گڑھ اور ندوہ اور دارالعلوم دیوبند ان تینوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں یعنی بیدار دل، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، یعنی اس میں ادب اور تاریخ کا زیادہ زور تھا، تو ادب کے اندر مہارت پیدا ہوتی تھی، تو اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو، تو اس کو کہ یہ وہاں پر صرف پیٹ کی خاطر تعلیم کا انتظام ہے، باقی قلب کی اصلاح جو ہے وہ دیوبند سے ہوتی ہے، زبان کی اصلاح ندوے سے ہوتی ہے، اور علی گڑھ میں پیٹ۔ تو یہ انداز اختیار فرمایا۔ تبصرے تو بڑے جاندار ہیں، ان پہ یہ مشہور ہے، یہ جو انگریز لوگ جو ہیں اور غیر مسلم وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنے عیبوں کے کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے، اسلام تو تیغ سے پھیلا، تو آپ نے توپ سے کیا پھیلا ہے؟ تو
تو یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلائیں. غرض انہوں نے اپنی شاعری اور اب تبصرے وہ طنز کے اور مزاح کے انداز میں اختیار کیے. اور اقبال کی شاعری میں طنز کے بجائے ایک فکر کے ساتھ اور سنجیدہ انداز میں تبصرے کیے ہیں مغربی تہذیب کے اوپر. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ اقبال کی شاعری سے پہنچا اکبر مرحوم کی شاعری سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. حالانکہ وہ زیادہ دیندار تھے اور زیادہ ان کی فکر زیادہ صحیح تھی بنسبت اقبال کے، لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ اتنا زیادہ نہیں پہنچا، اتنا پھیلا نہیں اور اس کا اتنا فائدہ نہیں پہنچا. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے طنز کو اختیار کیا، اور طنز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب دعوت دیتے ہیں تو طنز کے انداز میں نہیں دیتے، وہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے اور ان کی فکر بدلتے ہیں، ان کی اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس میں ہمدردی اور دلسوزی کا انداز ہوتا ہے، نہ کہ مذاق اڑانے کا. تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ والسلام اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے، وہ طنز کا راستہ اختیار نہیں فرماتے. تو اس لیے طنز کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو طنز کے انداز میں نہ کرنی چاہیے. تیسری بات جو سیدھی قولاً سدیدہ سیدھی بات کے اندر یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ آدمی نرم اختیار کرے، یعنی سنجیدہ بات بھی نرمی کے ساتھ کہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو تعلیم یہ دی گئی کہ قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس سے بھی نرمی سے بات کرنا. اور لعلہ یتذکر ویخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آخر وقت تک پیدا ہونا نہیں ہے. ان کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ کفری پر مرے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل میں یہ امید باندھے رکھو کہ شاید اس کو فائدہ پہنچ جائے، لہذا نرمی سے بات کرنا، سختی سے مت کرنا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پھر موسیٰ سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا دشمن، تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس کو بھی تبلیغ کرو، دعوت کرو، کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرو تو نرمی سے کرو، اس میں سختی کا پہلو نہیں آنا چاہیے. اب دیکھو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طرح کی تربیت دی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں، تو ایک دیہاتی شخص آ گیا. دیہاتی آیا، اس نے پہلے تو نماز پڑھی اور دعا کی. دعا یہ کی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ یا اللہ مجھ پر رحم کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے اور ہمارے علاوہ کسی پر نہ کیجیے. یہ دعا کی. اب بیچارہ دیہاتی آدمی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی بات فرمائی کہ لقد حجرت واسعا، ارے بھائی تم نے ایک بہت بڑی وسیع چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو تم نے بہت تنگ کر دیا کہ بس 2 آدمیوں پر ہو اور کسی اور کے اوپر نہ ہو. یعنی اس کو اس پر بھی کوئی ناراضگی کے ساتھ نہیں، بلکہ مختصر لفظوں میں اس کی غلطی کو اس طرح بتا دیا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت وسیع ہے، اس کو تم نے 2 آدمیوں کے اوپر کے اندر محدود کر دیا. ایک تو یہ ہوا. ابھی وہ کچھ دیر نہیں گزری تھی، وہیں پر اس دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کر دیا. اب آپ ذرا سوچو کہ اگر آج کوئی یہ حرکت کرے، کوئی دیہاتی ان پڑھ آدمی اگر یہ حرکت کرے، لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالیں. لیکن صحابہ کرام ایک دم سے دوڑے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ اب تو جو کچھ کرنا تھا ہو گیا، لا تظلموہ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا پیشاب بھی بیچارے کا بند ہو جائے، لہذا اس کو اب فارغ ہونے دو، اور جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو جگہ کو پاک کر دو. اس وقت جبکہ یہ حرکت اس نے کی ہے، لیکن آپ حضور جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کسی شرارت کی وجہ سے نہیں کی، نادانی کی وجہ سے. دیہاتی آدمی ہے، آداب سے نا واقف ہے، تو نادانی میں یہ کام کر گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا
اور کہا کہ ایسی حالت میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے، تم اس کو فارغ ہو کر اس کے اوپر پانی بہا دو. اور پھر فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یعنی کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھاؤ، آسانی پیدا کرو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ. یہ تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو. اب اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی غلطی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنی بڑی غلطی، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کو پھر بھی آپ نے گوارا نہیں کیا. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اول تو کسی دوسرے کی سے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے تو ذہن جاتا ہی نہیں اس طرف کہ ہم اس کو متوجہ کریں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، حالانکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی بات دیکھی ہے جو قابل اصلاح ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتا دے. مومن کا آئینہ ہے، لہذا اس کو بتا دینے چاہیے. لیکن بعض لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ اس انداز میں بتاتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا ہے. مسجد کے اندر یہ مسجدوں میں نظارے نظر آتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو گئی لوگ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے سمجھانے کا، جو نرمی کے ساتھ قولاً سدیدہ. اس سدیدہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انداز اس کا نرم ہو، دل آزار نہ ہو، کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو. یہ ساری باتیں قولاً سدیدہ میں داخل ہے. اور لفظ جو استعمال فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑے معنی خیز ہیں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس میں تقوی کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے تو اس تقوی کے ساتھ کوئی ایک جملہ ایسا بیان فرما دیا ہے کہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیا. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. تو حضرت فرماتے تھے کہ تقوی اختیار کرنا یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو. تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ تقوی کا مقام کسی کو حاصل ہو. لیکن جب اس کی مشکلات کا تصور کسی کو آتا ہے تو بعض اوقات اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ منزل مجھے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیتے ہیں. تو وہاں یہ راستہ بتایا کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کے سے محبت رکھنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرو گے تو خود بخود انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ آسان بتا دیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوی حاصل کرو. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچا کرے کہ آئندہ جو کل آنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. یہ سوچو. جب یہ سوچو گے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں یا ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی یا ہمیشہ کے لیے اللہ بچائے عذاب ہوگا. تو یہ دیکھو میں نے کیا آگے بھیجا اس زندگی کے لیے. جب آدمی سوچے گا اور اس کا استحضار کرے گا، دھیان رکھے گا، تو انشاءاللہ اسے تقوی حاصل ہوگا. اسی طرح حضرت والد صاحب تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچی سیدھی بات کہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک چیز پر قابو پا لیا تم نے، وہ ہے زبان، کہ تمہاری زبان درست ہو گئی، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا اور سچا ہو، اس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں تانا زنی نہ ہو، اس میں دلازاری نہ ہو، اس کا اہتمام کر لیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم،
تمہارے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. زبان کی اصلاح سے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ املک علیک لسانک، قابو پاؤ اپنی زبان کے اوپر. اس پر قابو پاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان کی درستی اور اس کو صحیح رکھنے کا اہتمام، یہ بالآخر ایک تو خود زبان کے گناہوں سے بچاتا ہے اور بہت سے فتنوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی اصلاح کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درست ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے. کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت اہتمام کا عمل ہے. تو جو کوئی بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوسرے عمل بھی درست فرما دیں گے. تو بھائی خلاصہ یہ کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو. جتنا اس کے اوپر قابو پاؤ گے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کریں گے اور تقوی حاصل ہوگا. اسی قرآن زبان کی اصلاح کے لیے اور بات کو صحیح رکھنے کے لیے، سیدھے رکھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھائی کی بات کہو. لوگوں میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں، مسلمان اور غیر مسلم سب. لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، یعنی غیر مسلموں سے بھی کافروں سے بھی جو بات کرو وہ خوش اخلاقی کی بات ہو، اچھائی کی بات ہو. ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم کسی کافر سے بھی تم اگر ایسی بات کرو گے جو حالت جنگ میں نہیں ہے، کسی کافر سے بھی ایسی بات کرو گے جو اس کا دل دکھانے والی ہوگی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے. ہمارے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں، جن کو ذمہ کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے، تو وہ اگر مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے یا آتش پرست ہے، اگر کسی نے اس کو یا کافر کہہ کر پکارا، یہودی تو خیر وہ اپنا نام خود ہی یہودی کہتے ہیں، مجوسی اپنے آپ کو مجوسی کہتے ہیں، لیکن اگر کافر کہہ کر پکارا اور کافر کہہ کر پکارنے سے اس کو ناگوار ہوا یا اس کی دل آزاری ہوئی تو یہ آدمی گناہگار ہوگا جو اس طرح پکار رہا ہے. اگر اس کو سے یہ لفظ اس کو ناگوار ہوتا ہے تو یہودی کہہ کر پکار لے، مجوسی کہہ کر پکار لے جو اس کے اصل نام ہے، لیکن کافر کہہ کر نہ پکارے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، سارے لوگوں سے بات کرو تو اچھائی کی بات کرو. اور اس میں للناس فرمایا ہے، تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے بات نکلے تو سیدھی ہو، مبہم نہ ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، صحیح ہو، غلط نہ ہو، تحقیق کے ساتھ ہو، بغیر تحقیق کے نہ ہو. بلا مسلط ہے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر کہ اندازوں کے اوپر لوگ محض اندازوں کی بنا پر، بدگمانی کی بنا پر باتیں ایسی پھیلا دیتے ہیں، افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ جس سے فساد پھیلتا ہے. کسی آدمی سے اگر فرض کرو مخالفت ہے، وہ چاہے مذہبی مخالفت ہو چاہے سیاسی مخالفت ہو، اس کے بارے میں اس کی ذرا سی کہیں افواہ سن لی تو اس طرح بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں ان کو پوری تحقیق ہے. فلاں نے تو اتنا کروڑوں روپیہ کھایا ہے، فلاں نے اتنے پیسے لیے ہیں، فلاں نے. تحقیق نہیں ہے، محض اندازے سے، محض بدگمانی کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں. یہ اللہ بچائے، یہ ایسی بات ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور دنیا کے اندر فساد مچانے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور زبانوں کو درست رکھنے کی اور قولاً سدیداً پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بھائی مشق کی ضرورت ہے، اور مشق اسی طرح ہوگی
کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہیں تو نکالنے سے پہلے اس کو کچھ سوچ لیں کہ آیا یہ قولن سدیدن کے معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ سیدھی بات ہے یا اس میں غلطی ہے، اندازے کو میں نے حقیقت بنا دیا ہے یا بدگمانی پر مبنی ہے. اس کو پہلے سوچ لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوگا اور مجھے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے، تو وہ اس کا جواب دینا ہوگا. تو اگر دے سکتے ہو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا، تب تو منہ سے نکالو، ورنہ خاموشی اختیار کرو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا زبانی بات کے بارے میں بھی اور تحریر کے بارے میں. یہ فرمایا تھا جو بات زبان سے نکالو یا تحریر قلم سے لکھو کسی کے بارے میں بھی، تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو اور یا لکھو، لیکن اگر ایسا ثبوت نہیں ہے تو خاموش رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے، اور اگر یہاں ثابت نہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی ہے، وہاں پر تو ثابت کرنا ہی ہوگا. اس واسطے پہلے سوچ لو کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں. اگر نہیں ہوں تو پھر خاموش رہو، منہ سے بات نہ نکالو. مشق کرنے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سوچ کر بولے جو کچھ بولے اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اپنے رحمت